السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے، جو صاحب جمال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی ماننا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی۔ ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جس نشانی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس نشانی کے بارے میں ہر مسلمان کا جاننا ضروری ہے، اور نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مختلف آفات سے بھی ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں، کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے اس رمضان میں لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور رمضان کی کیا نشانیاں ہوں گی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں۔ اس آخری رمضان میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سال کا کھانا جمع کرنے کو کیوں کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا؟ ان سارے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو سکے، اور قرب قیامت کے ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ خود کو بچا سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کو تباہی کا نام ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء اکرام نے اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں وہ اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات بعیدہ کا ہے، جو کہ ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائے گی۔ دوسرا درجہ علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی کہ جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور 1 گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والے رمضانوں میں آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ
کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز آئے گی، یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائے گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی اس آواز کو کھوج نہ سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ کی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ اور یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور رمضان المبارک میں ملک شام میں صوفیانے کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں آئے گی یا پھر درمیانے حصے میں یا پھر آخر میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بغارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، تو کیا ہم آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، شعبان المکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذوالقعدہ میں مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذوالحج کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلفت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں میں کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ نشانیوں میں بتایا گیا کہ رمضان المبارک میں 15 تاریخ کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی،
اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنا بہت خیال رکھیں اور میرے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔